نہیں قدر مستم کہ از چشمم شراب آیت بروں بس دلے پر حسرتم بوئے کباب آیت بروں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی وفات پا گئے۔ وہ بہت امیر تھے اور ایک لمبے چوڑے باغ کے مالک تھے۔ والد گرامی کی یہ ساری جائیداد حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں آئی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس موروثی باغ میں بیٹھے تھے کہ خواجہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر وہاں سے ہوا، جو کامل ترین ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور بڑی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انہیں بٹھایا اور اپنے باغ سے انگور کے کچھ خوشے چنے اور انہیں چن کر ایک پلیٹ میں رکھا، دھویا اور دھو کر وہ پلیٹ جو ہے نا انگوروں سے بھری آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت خواجہ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ انگور خوشی سے تناول فرمائے۔ پھر انہوں نے اپنی بغل میں سے، یعنی بغل میں جو زنبیل تھی، اس تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ سے لگا کے اپنا لعاب لگایا، اسے جھوٹا کیا۔ پھر وہ روٹی کا ٹکڑا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ اب لعاب دہن لگا ہوا ہے اور وہ روٹی کا خشک ٹکڑا دیا۔ بس ٹکڑا کھانے کا اثر تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی کا عالم باطن روشن ہو گیا، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی، دنیاوی جائیداد سے دل اچاٹ ہو گیا۔ آپ نے وہ باغ غربا میں تقسیم کر دیا، خود سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اب ایک اللہ کے ولی کے لعاب لگے روٹی کے ٹکڑا کھانے سے والی ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی دنیا کو نصیب ہو جانا اور اس روٹی کے ٹکڑے سے دل کی دنیا کا بدل جانا اور دنیا سے دل اچاٹ ہو کے اس مالک اور خالق کے طرف راغب ہو جانا، یہ دل کی دنیا کا یہ جو بدلنا ہے، یہ کیفیت کا بدلنا ہے، یہی تصرف ہے، یہی توجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صوفیاء کرام توجہ فرماتے ہیں اور جب خوش ہوں اور توجہ فرمائیں تو پھر کیفیتیں بدل جایا کرتی ہیں، حالتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ آنا کے خاک را بکی میاں کنند سگرا ولی کنند مگس را ہما کنند